26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کی نامزدگی کے طریقہ کار میں ہونے والی تبدیلی کے بعد سینیارٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر موجود جسٹس یحییٰ آفریدی پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس منتخب ہو کر اپنے عہدے کا حلف لے چکے ہیں۔ وہ پہلے ایسے چیف جسٹس نہیں ہیں جو سینیارٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہونے کے باوجود چیف جسٹس بنے، بلکہ اس سے پہلے 1994 میں جسٹس سجاد علی شاہ سینیارٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہونے کے باوجود چیف جسٹس بنے تھے، جبکہ 2007 میں پرویز مشرف کے PCO کے تحت بننے والے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر بھی سینیارٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر موجود تھے۔ آج کے بایوگرافی ایکسپلورر میں ہم چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی مکمل کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ 59 سالہ جسٹس یحییٰ آفریدی 15 جنوری 1965 کو ڈی آئی خان میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کا آبائی ضلع کوہاٹ ہے، لیکن ان کے والد عمر آفریدی جو خیبر پختونخوا کے اعلیٰ پائے کے بیوروکریٹ تھے، اس وقت ڈی آئی خان میں بطور اسسٹنٹ کمشنر تعینات تھے جب یحییٰ آفریدی کی پیدائش ہوئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے والد عمر آفریدی خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری، صدر پاکستان کے سیکرٹری، کمشنر لاہور ڈویژن، چیف کمشنر اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر مردان، پولیٹیکل ایجنٹ ساؤتھ وزیرستان اور ملک معراج خالد کی کابینہ میں نگران وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ ان کی ایک بہن مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر مرحوم سرانجام خان کی بہو ہے جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہے۔ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی کے تعلیمی سفر کی بات کریں تو انہوں نے ابتدائی تعلیم ملک کے معروف ایچسن کالج لاہور سے حاصل کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 1985 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA، 1988 میں پنجاب یونیورسٹی سے LLB، جبکہ 1989 میں MA اکنامکس کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ جسٹس یحییٰ 1990 میں برطانوی حکومت کی طرف سے دی جانے والی کامن ویلتھ اسکالرشپ پر کیمبرج یونیورسٹی سے LLM مکمل کر چکے ہیں، جبکہ 1991 میں وہ ینگ لائر کورس لنڈن کا حصہ بھی رہ چکے ہیں جہاں انہوں نے اپنی انٹرنشپ مکمل کی۔ برطانیہ سے واپسی پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے کراچی میں مختصر پریکٹس کی، جس کے بعد انہوں نے پشاور میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس شروع کی۔ 1991 میں پشاور ہائی کورٹ میں بطور وکیل پیشی شروع کی اور ساتھ ہی خیبر لاء کالج پشاور سے بطور ایکٹنگ لیکچرر بھی وابستہ ہوئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 2005 تک پشاور لاء کالج سے بطور معلم وابستہ رہے۔ 1994 میں جب مسلم لیگ نون کے پیر صابر شاہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے تو یحییٰ آفریدی تب خیبر پختونخوا حکومت کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تعینات رہے، مگر یہ عہدہ بمشکل ہی 4 مہینہ ان کے پاس رہا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 2004 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بحیثیت وکیل پیش ہونا شروع ہوئے۔ بطور وکیل یحییٰ آفریدی منصور علی شاہ اور عطر من اللہ 1991 سے 2010 تک ایک ہی لا فرم کے پارٹنر بھی رہ چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تینوں ایک ساتھ ہائی کورٹ کے ججز بنے، پھر اپنی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس بنے، پھر تینوں سپریم کورٹ کے جج بنے اور اب ان میں سے ایک اعلیٰ عدالت کے اعلیٰ جج بن چکے ہیں۔ یحییٰ آفریدی ان وکلاء میں شامل تھے جنہوں نے 3 نومبر 2007 کو سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی ایمرجنسی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی کا بطور جج کیریئر ملاحظہ کریں تو وہ 15 مارچ 2010 کو پہلی مرتبہ پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج بنے، پھر 15 مارچ 2012 کو پشاور ہائی کورٹ کے مستقل جج کے طور پر ذمہ داری سنبھالی اور 2016 میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنا دیے گئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر، مالاکنڈ، ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، نوشہرہ، صوابی اور پشاور میں بطور انسپیکشن جج بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو 2018 میں سپریم کورٹ کا جج تعینات کر دیا گیا اور اب وہ پاکستان کے چیف جسٹس کے طور پر اپنے عہدے کا حلف لے کر کام شروع کر چکے ہیں۔ وہ 26 اکتوبر 2027 تک اس عہدے پر تعینات رہیں گے۔ بطور جج یحییٰ آفریدی نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر صدارتی ریفرنس میں قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کو مسترد کیا تھا۔ یحییٰ آفریدی ان 4 ججوں میں شامل تھے جن کا موقف تھا کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں مل سکتی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کا حصہ بھی رہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کی 3 رکنی ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے موزوں نہیں سمجھ رہے تھے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی رواں برس جنوری میں آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اراکین پارلیمان کی تاحیات نااہلی ختم کرنے والے بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کی،
بینچ میں موجود جسٹس یحییٰ آفریدی واحد جج تھے جنہوں نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ 2018 میں سپریم کورٹ کے جج بننے کے اگلے دن جب اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان کا نام از خود نوٹس کیس کے 3 رکنی بینچ میں ڈال دیا تو انہوں نے اس موقف کے ساتھ خود کو اس کیس سے الگ کر دیا کہ وہ از خود نوٹس سے متعلق اپنا الگ موقف رکھتے ہیں۔ 2022 میں عدالت کو یقین دہانی کے باوجود جب پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں احتجاج کیا تو 5 رکنی بینچ میں یحییٰ آفریدی واحد جج تھے جنہوں نے عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجا تھا۔ بطور جج پشاور ہائی کورٹ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس خصوصی بینچ کی سربراہی کی جس نے سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کروا دیے تھے اور موقف اپنایا تھا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے پرویز مشرف ملک سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن بعد میں ثاقب نثار نے اس فیصلے کو معطل کر دیا۔ بطور جج یحییٰ آفریدی انڈیا، نیدرلینڈ، برطانیہ اور سری لنکا کے سرکاری دورے کر چکے ہیں۔ یہ تھی آج کی بایوگرافی۔ مزید بایوگرافیز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔